دنیا میں اگر کسی کی چاہت ہے کہ اللہ میری مدد کرے، میرے رزق میں فراوانی کرے، تو ایک بڑا سا آسان سا ایک راستہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال بڑا دیا تھا، تو آپ نے بلا کے کہا ابغونی فی ضعفائکم فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ جو کمزور، جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں نا، جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ذوالجلال تمہاری مدد بھی کرتے ہیں اور تمہیں رزق بھی عطا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان۔ اگر کسی کے پاس لباس پہننے کی طاقت ہے لیکن وہ لباس دوسروں کو دے دیتا ہے کہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے، طاقت ہے اس کے پاس لیکن وہ اللہ کی رضا کو مقدم کر کے لوگوں کو دے دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے فرمائیں گے ایمان کا لباس جو تمہیں پسند ہے نا جنت میں اجازت دیتا ہوں وہ تیری پسند کے مطابق تمہیں لباس دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے پیارا انسان وہ ہے جس کو طوبہ جیسی نعمت ملے گی، اور طوبہ ایسا درخت ہے کہ اگر 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شخص ہے، اس کو اگر کھڑا کر دیا جائے کہ آپ نے پانی پلانا ہے، کہتے ہیں میں پانی پلاؤں۔ اس کو کہہ دیا جائے بس تم نے تیر پکڑانے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیر پکڑا دوں۔ اجر میں بھی برابری ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا یہ سعادت، یہ خوش نصیبی، یہ بختوری اور اتنی بڑی جنت کا مالک بن جائے گا۔ اس تواضع کو اختیار کرنے کے 3 آسان طریقے یہ ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیے آپ کون ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کا کام یہ ہوتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جھگڑا بھی کرے تو سلام کر دیا کرو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندوں کی عادت یہ ہے يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ تواضع کے ساتھ کرتے۔ اگر تو آپ عباد الرحمن ہیں تو پھر تو یہ کرنا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص اکڑ کے چل رہا تھا، کہتے ہم بھی سوچتے تھے پتہ نہیں کون ہوں گے، ان للشیطان اخوانا، شیطان کے بھی کوئی بھائی ہوتے ہیں، وہ اکڑ کے چلتے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ تواضع اختیار کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت اپنے آپ کو بابوز رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا ذکر جتنا کریں گے اتنی شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ میں خیر کی طاقت زیادہ آئے گی۔ اور تیسرا طریقہ جن کو اللہ نے تواضع دی ہوتی ہے، علماء ہیں، ربانیین، مربیین، کبھی ان کی مجالس میں بیٹھا کرے۔ جو ٹیوننگ، جو ریفائننگ ان کی مجالس میں ہو سکتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارضاہ، کون عبد الرحمن؟ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر، اور صبح کی نماز کے وقت بھی صف اول کے نمازی۔ اور اللہ نے دل کیسا دیا، سارا کچھ ہی مکے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، مکھن کی چند ٹکیاں لے کے گئے، اللہ نے پھر بھی اتنا اس کے کاروبار میں برکت ڈالی، 8 کروڑ اس وقت اگر ہم آج دیکھیں جو صرف امہات المؤمنین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجات مطہرات ہیں، جب تک یہ زندہ ہے میں 8 کروڑ وقف کرتا ہوں ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے۔ لیکن مٹی کا سودا کرتے، سونے کا بھاؤ مل جاتا۔ کسی نے پوچھا راز کیا ہے؟ کہا کسی اور کو بھی بلا لو، کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ہم سے کو پوچھے نا راز کیا، کہتا نہیں یہ لائن میں دے بیٹھا تو کیا بنے گا، میں اس لائن میں وحدہ لا شریک رہنا چاہتا ہوں، میں شرک برداشت نہیں کرتا۔ کہا بلاؤ، 3 راز بیان کیے۔ کہا پہلا راز یہ ہے میں نے آج تک کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرا راز، میں نے کاروبار کی وجہ سے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ تیسری بات، میں نے آج تک نشہ اور طمع اور حرص اور لالچ نہیں کی، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں۔ 1000 اونٹ خریدے
اور میرا قانون یہ تھا کہ میں جانور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، 1000 کے 1000 جس قیمت میں لیے اسی قیمت میں بیچ دیے۔ اللہ نے عقل دی تھی، دانش دی تھی، ڈیل کرتے وقت کہا کہ مال اتنے کا ہی دیتا ہوں جتنے کا آیا، لیکن رسی میں اتاروں گا۔ رسی کو میں نے اتروایا اور 1000 اونٹ کی رسی کو 1 درہم کے بدلے بیچ کے 1000 کا پروفٹ اللہ نے مجھے وہاں میں دے دیا۔ اس پاری کا دوسرا پیغام جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے۔ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ کافر ہو مسلمان ہو دونوں کے ساتھ تمہیں خیانت کا حکم نہیں، بلکہ حدیث کیا کہتی ہے، لا تخن من خانک، جس نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ کس قدر اسلام خوبصورت دین ہے۔ بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الامانہ مفتاح الرزق۔ کوئی رزق کی چابی لینا چاہتا ہے تو امانت دار بن جائے، اللہ اس کے ہاتھوں کو چابیوں سے بھر دیں گے جو رزق کی چابیاں ہوں۔ بلکہ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، جو دنیا میں پرواز کرنا چاہتا ہے اس کو 2 ونگز چاہیے، اور وہ 2 ونگز کون سے ہیں؟ صدق الحدیث وحفظ امانہ، زبان کی سچائی اور امانتوں کی حفاظت۔ یہ 2 پر جس کو نصیب ہو جائیں، یہ دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے اور جنت میں بھی یہ پروازیں کرتا نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ 4 چیزیں اگر تمہیں مل جائے نا، ساری دنیا برباد ہو جائے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث، بات سچی کرنا، وحفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، وعفت مطعم، حلال توشہ کھانا، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق۔ یہ 4 چیزیں جسے مل جائے پوری دنیا کی خیر و برکت اللہ نے اس کے دامن میں جمع کر دی۔ لا يهمنكم طنطنة الرجل ولكن من كف عن اعراض الناس۔ لوگوں کے دعووں کے پیچھے نہ جایا کرو، لوگ دعوے کیا کر رہے ہیں۔ اصل بہادر وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اللہ نے اسے ذمہ داری دے چھوڑی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا، کافر کے ساتھ بھی تم نے خیانت نہیں کرنی۔ یہی وہ راز تھا کہ کافر مسلمان ہوتے تھے، کہ مسلمانوں کا ایک ضابطہ ہے، مسلمانوں کی زندگی کا ایک اصول ہے، اور یہ اصول وہ ہے جس کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا۔ معاملہ طے پا گیا ہے، آپ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کافر آپ کے قانون کی پابندی کرتا ہے، ذمہ ہے، خراج دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، یا آپ کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ فرمایا، من قتل ذمیا او معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ۔ جو شخص پھر قتل کرے گا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا، امبیسڈر ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ذمہ ہے، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ یہی تو عظمت تھی اسلام کی کہ کافر مسلمان ہوتے تھے۔ وہ قاضی شرح کے پاس کیس آیا نا، کیس کس چیز کا آیا؟ وقت کے حکمران کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی، یہودی نے پکڑ لی، کیس ہو گیا۔ ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف وقت کا خلیفہ ہے، اور اسی کا مقرر کردہ جسٹس ہے۔ کہا دلائل دو، کہا میرا بیٹا گواہی دے گا، حسن و حسین گواہی دیں گے۔ کہا میں ان کی گواہی نہیں مانوں گا۔ جانتے آپ کون ہیں وہ؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں، ان کے نانا نے ہی کہا تھا یہ جنت کے شہزادے ہیں، اور اسی نانا نے ہی کہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کہا تو میرا غلام کمبر گواہی دے گا۔ کہا غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ تصور تھا کہ دلائل نہیں پیش کر سکے، یہودی اسی بات پہ ہی مسلمان ہوا کہ اتنا پیارا دین، حالانکہ زرہ تو ان کی تھی۔ لا تخن من خانک، جو آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تم خیانت نہ کرو۔ آپ 24 گھنٹے زندگی کے گزارتے ہیں، اگر 5 نمازوں کو جمع کریں تو کتنا ٹائم ہم نماز کو دیتے ہیں؟ آپ تو خیر متقی آدمی ہیں تو آپ نے خشوع والی نماز 40-45 منٹ لگا لیے،
اگر 5 نمازیں پڑھے تو کتنا وقت لگے گا؟ چلو آپ آدھ گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگا لیں۔ حدیث یہ کہتی ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے جب عبادت کا وقت آئے نا تو پھر ٹوٹلی فارغ ہو کے عبادت کیا کر، دل تیرا میری طرف ہونا چاہیے۔ میں کیا کروں گا؟ املأ یدیک رزقا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تجھ سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ واملأ قلبک غنا، اور تیرے دل کو بھی میں غنا سے بھر دوں، تجھے کبھی فقیری کا خوف ہی نہیں آئے۔ وإلا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، املأ یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، صبح ٹائم اور ڈیوٹی ہے، رات کو اور ڈیوٹی ہے۔ ولم اسد فقرک، تیرے دل میں کبھی بھی فقیری ختم نہیں ہوگی، مال ہونے کے باوجود تو روتا ہی نظر آئے گا۔ آج عبادت کے اس پہلو پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ عبادت کا یہ پہلو برکت والا پہلو، آپ مختصر نماز پڑھ لیں لیکن پوری پڑھیں۔ پوری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح کی رکھتے اللہ کے رسول پڑھتے، مکمل بھی پڑھتے اور ہلکی بھی پڑھتے، اور بس اوقات لگتا کہ شاید سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن مکمل نماز آپ جب قلب و قالب سے متوجہ ہو کے پڑھیں گے، ہاں آپ نے بہت لمبی نماز نہیں پڑھی، سوچ کے جب آپ پڑھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے معنی آپ کو سمجھ ہیں، تو یہ نماز آپ کو دنیا جہان کی عظمتوں سے نواز دے۔ بلکہ صحیح بخاری کی شرح میں جو فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی روایت لائے ہیں، ایک غلام تھا تو وہ نماز پڑھ رہا، اس نے بہت پیاری نماز پڑھی، جب سلام پھرا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہو۔ اتنا خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ وہاں کہنے والے نے کیا کہا؟ اگر غلامی سے نجات یہ خوبصورت نماز دلا سکتی ہے تو جہنم سے بھی دلا، اس لیے دل لگا کے نماز پڑھو۔ اور دل کیسے لگے گا؟ سوچو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے سلف صالحین پرانے جب کسی کو نصیحت کرتے، ہم کہتے ہیں نا آج کل تو وہ عادت ہی نہیں بن گئی ہے، پرانے زمانے میں جب کوئی آتا تھا انکل ماموں کو آتا جلدی سے اپنی ڈگریاں لے کے آتے، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی پڑھ لیا۔ آج زمانہ زیادہ ترقی کر گیا ہے، جب بھی کوئی بڑا آتا تو جلدی سے وہ البم لے آتے ہیں، میں نے یہاں کھڑے ہو کے پکچر اتروائی، میں نے یہاں بھی اتروائی، میری نا اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ اب وہ دور ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ نصیحت کیا کیا کرتے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسری نصیحت کیا کرتے؟ بیٹا نماز سوچ کے پڑھا کر۔ تو میں بھی آپ سے ادبن گزارش کروں گا، ایک مرتبہ خوبصورت وضو کر کے 2 رکعتیں سوچ کے پڑھ کے دیکھیے، آپ کو آپ کی اس 2 رکعتوں کا اور باقی رکعتوں کا فرق نظر آئے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی کامرانی کے لیے ایسے اصول و ضوابط قرآن مجید میں اتارے ہیں جن کی روشنی میں زندگی گزارنے سے انسان دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتا ہے اور اخروی کامرانیوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ ان اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ جو بہترین زندگی کا ضابطہ حیات ہے وہ ہے تقوی۔ قرآن مجید کو اگر بار بار غور سے پڑھا جائے تو 258 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے اس کلمہ مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے حکم ہی دیا ہے کہ ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جس کام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے وہ کام کتنا عظیم ہوگا اور کتنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس قول اور فعل سے اور اس سوچ اور ارادے اور نیت سے بچ جانا جس سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے۔ ابن منظور بیان کرتے ہیں ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرو، اچھے اقوال کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، اچھی نیت اور ارادوں کے ساتھ ہر وہ کام اختیار کرو جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ یہ تقوی ہے۔ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ
رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ، اللہ نے قرآن کی روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ تقویٰ ہے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، انسان اس نظریے سے گناہ چھوڑے کہ قرآن نے اس کو گناہ کہہ دیا ہے، یہ شریعت نے منع کر دیا ہے، اس خوف کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، التقوی ترک ما تہوی لما تخشى، جب تک آپ اپنی خواہشات کو اللہ ذوالجلال کے تابع نہیں کرتے آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خواہشات کو چھوڑنا اور اللہ کے فرامین کو مقدم کرنا، اس سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ابن المعتز کہتے ہیں، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقى لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی ترک کر دو، یہ تقوی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ کنکریوں سے ملتے ملتے ہی ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ جس کو تم چھوٹے سمجھ کے کرتے جاتے ہو، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ صاحبها، جب چھوٹے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ جب اس کا مواخذہ ہوگا تو یہ چھوٹے گناہ جس کو انسان سمجھتا ہے کرنے والے کو ہلاک کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، تقوی کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، بتاؤں گا میں تب، پہلے تم بتاؤ۔ هل اخذت طریقا ذا شوک، کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ قال نعم، گزرا ہوں۔ تو پھر کیسے گزرے ہو؟ قال عدلت عنہ جاوزته قصرت عنہ، میں وہ راستہ ہی بدل لیا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرا ہوں، میں الگ تھلگ ہو کے گزرا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ذاک التقوی، تقوی بھی یہ ہے کہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جاؤ، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، متقیون کو کہتے ہیں، اتقوا ما حرم اللہ علیہم وَأَدَّوْا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تقوی انہی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں اور جو اللہ نے فرض قرار دے دی ہیں ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل والتخلیط فيما بين ذلك ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، تقوی روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے سے ہی نہیں ملتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور فرض نماز کی پرواہ نہ کرے اور حرام سے نہ بچے۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ روزے دار ہے اور تہجد گزار ہے۔ تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے ہر وقت اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل، تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں خوف ہو، اس اللہ ذوالجلال کا خوف ہو، انسان کی زندگی کے اعمال و اقرار اللہ ذوالجلال کے نازل کردہ قرآن کی روشنی میں ترتیب پائیں۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے
اس پہ قناعت کر لے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لے. یہ 4 پلرز جس پہ تقوی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی یہ ساری تعریفیں، یہ 9 کی 9 تعریفیں اپنی جگہ مسلم درست ہیں، لیکن ایک تقوی وہ ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جو بہت ضروری ہے، جس سے اصل تقوی کا معیار سامنے آتا ہے. تقوی یہ ہے کہ آپ کسی صوم و صلات کے پابند مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریف فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. کوئی شخص تقوی کی اس حقیقت کو، اس بلندی کو نہیں پا سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دیتا. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا تقوی کہتے ہیں فرائض کی پابندی کو، تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کو، تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید کرتے ہوئے نیک عمل کرے. تقوی کہتے ہیں برائی اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کی ہے، اس لیے نہ چھوڑے کہ میں کر نہیں سکا، ہمت نہیں ہے، اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اس سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. تقوی یہ ہے کہ انسان، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ان یطاع فلا یعصى، اطاعت صرف اللہ کی کرے اور اس کے رسول کی کرے اور ان دونوں ہستیوں کی نافرمانی نہ کرے. ان یشکر فلا یکفر، ہر وقت شکر ادا کرے، یہ تقوی ہے، نہ شکری نہ کرے. ان یذکر فلا ینسى، اللہ کے ذکر کو عادت بنا لے، کبھی اللہ ذوالجلال کے ذکر سے غافل نہ ہو. تقوی یہ ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان تمام قسم کے پہلوؤں کو سمجھنے اور پھر زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے اندر بھی ہے نفس امارہ جو آپ کو حکم دیتا ہے برائی کرو. شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فرمایا تھا اللہ کے سر شیطان سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا، تو جو شیطان میرے اندر ہے اس کا میں کیا کروں، اپنی شرارتوں سے کیسے بچوں. آپ نے اپنائیت سے ہاتھ پکڑا تھا اور کہا میرے صحابی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر السمعی، یا اللہ میرے کانوں کی شر سے مجھے بچا. یہ کان غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، گانے نہ سنیں، بدعت کی باتیں نہ سنیں، شرکیہ باتیں نہ سنیں. کان کی شرارت سے بچا، یہ صحیح بات سنیں. ومن شر بصری، میری آنکھ کی شرارت سے بچا، یہ غلط نہ دیکھیں، یہ حرام چیزیں نہ دیکھیں، یہ نظریں جھکی ہوئی ہوں، ان کی شرارت سے مجھے بچا. ومن شر لسانی، اللہ زبان کی شر سے بچا، زبان سے میں گالی نہ دوں، کسی پہ لعنت نہ بھیجوں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں چغلی نہ کروں، نہ کفریہ کلمے، نہ الحادی کلمے، نہ شرکیہ کلمے، نہ بدعت کے کلمے. زبان سے کوئی بھی ایسی برائی میں نہ کر سکوں. اللہ میری زبان کی حفاظت فرما. ومن شر قلبی، اور میرے دل کی شرارت سے مجھے بچا، یہ غلط نہ سوچے، کسی کو نقصان دینے کا نہ سوچے، دھوکہ دینے کا نہ سوچے، اس کے اندر نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، سوچ اچھی ہو، فکر اچھی ہو، تخیلات اچھے ہوں، خیر خواہی کے جذبات ہوں، مسلمانوں کی ہمدردی اور نصرت و تائید اور مدد کے جذبات ہوں. اللہ دل کی شرارت سے بھی مجھے بچا. ومن شر منی، اللہ اگر تو نے طاقت دی ہے تو قوت باہ کی شرارت سے مجھے محفوظ فرما. جس کو پیغمبر خدا اس کے متعلق گفتگو کرتے وقت آداب ملحوظ نہیں رہتے، اس کی محبت کیسی؟ جو صحابہ جیسی عظیم شخصیات کے بارے میں بولتے وقت احتیاط نہیں برتا، اس نے پڑھا کیا ہے؟
جس کو سفید بالوں والے کی حیا اور شرم نہیں ہے، اس کا ادب نہیں ہے، اس نے سیکھا کیا؟ لیکن آج جہالت کا چونکہ رواج ہے، اس جہالت کے ساتھ جب علم پڑھنے کے باوجود تکبر، نخوت، گمنڈ اور غرور آ جائے اور عجب کی بیماری لگ جائے تو پھر پگڑیاں اچھالتے وقت نہ حیا رہتی ہے نہ شرم رہتی ہے، اور لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ فلاں تو بات ہی نہیں کرتا جب تک گالی نہیں دیتا۔ یہ فخر ہے؟ سید المرسلین نے تو فخر اس پر بھی نہیں کیا کہ میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ اس ہستی نے تو جان کے دشمن مجوسی، یہودی، عیسائیوں کو بھی مخاطب کیا ہے ادب کے ساتھ۔ ملک الروم کہا ہے، مانا ہے کہ یہ روم کا بادشاہ ہے۔ آج کل کی نئی تعلیم یہ کہتی ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم کوئی ان کے غلام ہیں، ہم کہیں گے یہ خنزیر ہیں، یہ کتے ہیں۔ یہ زبانیں تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، یہ کلچر اسلام کے اندر اللہ کے رسول نے رکھا ہی نہیں۔ سامنے ابو الولید آ کے کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو مکے کی ریاست آپ کو دے دیں، یہ دین چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہیں اجمل وحدہ فی مکہ، مکے میں سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، اگر آپ اس لیے محنت کر رہے ہیں دین چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آج کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک آپ کا حکم نہیں ہوگا، یہ دین چھوڑ دیں۔ یہاں تک وہ نہ رکا، یہاں تک کہ وہ بول گیا وَإِن كُنْتَ خِبِلْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اگر آپ میں کسی قسم کی بیماری ہے نفسیاتی تو ہم آپ کا علاج کریں۔ صحابہ موجود، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افرغت یا ابا الولید، یہ نہیں کہا افرغت یا خنزیر، اور خنزیر بات مکمل کر گئے ہو، فرمایا افرغت یا ابا الولید، اے ابو ولید اپنی بات پوری کر لی ہے؟ اور پھر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب قرآن کی آیات اس نے سنی، یہ سب کچھ کہنے والے نے، آگے بڑھتا ہے، آپ کے چہرہ انور پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے، کہتے ہیں بس آگے نہ پڑھیے گا، میں برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی جا کے کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کلام جو میں سن کے آیا ہوں یہ کسی انسان کی کلام نہیں۔ ادب میری اور آپ کی زندگی کی وہ خواہش ہونی چاہیے جو زندگی کے آخری لمحات سے پہلے پایا تکمیل کو پہنچ۔ نفس کس کو کہتے ہیں اور اس کے آداب کیا ہے؟ ہی الجوہر البخاری اللطیف الحامل لقوة الحیاة والحس والحرکت الارادیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا جوہر رکھا ہے جو بخار کی طرح ہے، اللہ ہی اس کی ماہیت اور حقیقت کو جانتا ہے، انتہائی لطیف ہے۔ انسانی جسم کی طاقت جو ہے بیس کرتی ہے تو اسی روح پر، اسی نفس پر، اسی جوہر پر، اور اسی سے انسان کی حس و حرکت ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ویسے تو روح کے بارے میں اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، لیکن آج کی سائنس بیچاری اگرچہ اس میں ریولوشن تو جاری ہے، کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے۔ کہنے والے یہ لکھتے ہیں کہ 22 گرام کی ایک ہوا ٹائپ کو چیز انسانی جسم میں ہے، 22 گرام، وہ انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے، جب اس کا اخراج ہوتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ روح ہے اور یہی وہ نفس ہے جس کو اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ انسان زندہ ہے، لیکن حقائق کا علم میرے رب کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو دیا ہی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ برائی پر اکسانے والا نفس۔ دل کہتا ہے چوری کرو والعیاذ، دل کہتا ہے برائی کرو، غیبت کرو، چغلی کرو، اس کو ذلیل کرو، یہ ناجائز کام کرو۔ یہ نفس امارہ انسان کا ایکٹیو کب ہوتا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
میں اپنے آپ کو بھی بری نہیں کرتا، لیکن نفس امارہ انسان کو گناہ پہ اکساتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے ہم اس کو بھی برا کہتے ہیں، اس کو بھی برا کہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو برا کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو برا کہنے کی ضرورت ہی محسوس۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ ہر جمعے کو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ لفظ بولا جاتا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نفس کی شر سے ہمیں بچا دے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا ہے وہ شیطان ہے، اس سے کم دشمن جو ہے وہ انسان کا نفس ہے، جس کو کوئی پہچانتا ہے۔ یہ ایکٹیو گناہوں کی طرف اس وقت ہوتا ہے اور کرتا ہے جب اس کے اندر تین قسم کی باتیں آ جاتی ہیں۔ جو انسان دلائل کی زندگی نہیں گزارتا، گمان پہ بیس کرتا ہے، ہر وقت سوچنا یہ ایسا ہوگا، نہیں ایسا ہوگا، نہیں اس نے یہ کہا ہوگا، نہیں اس نے اس لیے کہا ہوگا، کوئی دلیل نہیں۔ جب انسان گمان کے پیچھے، ظن کے پیچھے لگتا ہے تو اس وقت انسان نفس امارہ کے تسلط میں آ جاتا ہے، پھر نفس ہی انسان سے برائیاں کرواتا ہے، کسی اور کو اس کو برائی کی طرف لانے کی ضرورت نہیں۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ سوچیں، یہ خواہشات تو انسان کے نفس کی، دلائل تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کو اپنی زندگی میں سرپرستی نہیں دیتا، اپنے اعمال پہ قرآن و سنت کی چھاپ نہیں رکھتا، یہ شخص اپنے نفس کی برائیوں سے بچ ہی نہیں سکتا، بلکہ برائیوں سے بچنا تو دور کی بات، یہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا خیال ہے جو اپنی خواہش کا غلام بن جائے، اپنے نفس کا اسیر بن جائے، قیدی بن جائے؟ جو غلام نفس کا بن جاتا ہے اس کا دیکھیں آگے نقصان کیا ہوتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، دنیا جہان کی ڈگریاں بھی اس کے پاس آ جائیں، اللہ اسے گمراہ ہی رکھتے، اس لیے آپ کو نظر آئے گا اور آپ کی آنکھیں دیکھتی ہوں گی، PhD کرنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جنت کا غلط راستہ بتانا، اس پہ بھی لوگوں کو حیا اور شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ نفس کے غلام بن۔ لیکن اگر علم نہیں بھی ہے، غلام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اس سے کہا گیا کہ ایک جانور مجھے دے دو، کہتے ہیں میرے مالک نے تو منع کر رکھا ہے۔ کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم اس کی قیمت وصول کر لو، اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا، کہتا ہے نہیں، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپاؤں؟ یہ ہے علم۔ اس لیے جب انسان اپنی خواہش کا غلام بن جائے، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر انسان خود ہی برائی کا وہ مجموعہ بن جاتا ہے کہ اس کا نفس اسے ہمیشہ برائی پہ اکساتا ہے۔ لو ڈیزائرز جب آ جائیں، سفلی خواہشات، سفلی خواہشات، جن خواہشات کی کوئی شریعت میں قیمت نہیں ہے۔ خواہش یہ بنے کہ میں نے فلاں کے بارے میں غیبت کرنی، کیا ملے گا؟ ذلت۔ چغلی کرنی ہے، کیا ملے گا؟ لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور نہیں جائے۔ حسد کرے، کیا ملے گا اس سے؟ صرف سینے کی جلن اور ذلت اور رسوائی اور بیرون کی، چہرے مرجھائے ہوئے، اس کو کچھ نہیں ہوگا جس کے بارے میں آپ حسد۔ سفلی خواہشات جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا۔ لوگ ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، سیشن کورٹ اور سول میں بھی جاتے ہیں،
ایک عدالت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، ضمیر جھنجھوڑتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ مسلمان ہو تم، اور تم مومن ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چھوڑو، تمہیں اللہ کی رضا نہیں چاہیے۔ یہ عدالت مضبوط اس وقت رہتی ہے جب انسان سفلی خواہشات سے پرہیز کرتا ہے، جب وہ ہمیشہ بلند سوچتا ہے تو نفس لوامہ مضبوط رہتا ہے، اس کو برائی کے قریب نہیں جانے دیتا۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں، انسانی زندگی اور برائی کے درمیان سب سے بڑا بیریل آتا ہے تو نفس لوامہ کا آتا ہے، وہ جانے ہی نہیں دیتا۔ کیا ہو تم؟ اپنی قیمت پہچانو، کتنے بڑے آدمی ہو، اور تم اس کے بارے میں یہ بات کرو گے، حسد کرو گے، بغض کرو گے، چوری، یہ تو گرے ہوئے لوگوں کا کام ہے، فراڈ، دھوکہ، خیانت، ایک ایک چیز پہ جھنجھوڑنے والا نفس لوامہ۔ اور کیا کمال ہے جن کو اللہ نے نفس مطمئنہ عطا کیا، صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال نے نفس مطمئنہ عطا کی۔ کس طرح ابو جہل آ کے کہتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا خیال ہے کوئی راتوں رات 40 دن کا سفر مکہ سے شام تک کا ہے، کوئی ایک رات میں کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، مسکرا کے کہتا ہے، خوش ہوا کہ بات بن گئی، کوئی راتوں رات آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہتا ہے جانتے ہو یہ دونوں باتیں کس نے کہی ہیں؟ کہا کس نے کہی؟ کہا آپ کے دوست نے کہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس ہستی نے کہی ہیں؟ انی لأصدقہ فیما هو ابعد من ذلک، یہ تو دو باتیں یہ ہے نا، اس سے بھی کوئی بڑی بات وہ کہہ دے تو میں مانتا ہوں، ہو سکتا ہے۔ سوچ نہیں، ڈیبیٹ نہیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، صرف ایک بات اللہ نے کہہ دیا ہے نا، اس کے محبوب کا فرمان ہے نا، بس یہ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی تعلیق نہیں، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری سوچوں کا مالک وہ کہہ رہا ہے کہ میری سوچوں کے لائق وہ چیز سب سے اچھی ہے جو میرے مالک نے کہی ہے۔ اسی بات کو قرآن نے کہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نیک لوگوں کی روح جب جاتی ہے اللہ عز و جلال کا پیغام سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ پہ راضی تو اس سے راضی رہا، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنتوں کے مہمان بن جاؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قصہ لکھا ہوا ہے، جب وہ فوت ہوئے ان کو لٹایا ہوا تھا، ایک ایسا پرندہ اڑا، آواز آئی، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو جہاں انسان کی نظر جاتی ہے ملک الموت تو قریب آتا ہے، باقی سب فرشتے اتنی دور بیٹھتے۔ کون سے فرشتے؟ جنت میں لے جانے والے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں۔ جہنمی فرشتے یعنی جہنم میں لے جانے والے، اور اس میں طرح طرح کی بدبوئیں ہوتی ہیں، صرف آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے۔ نیک انسان کی روح کو ملک الموت جب قبض کرتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے مشکیزے سے ایک قطرہ گرا ہے نیچے، اتنی آسانی سے مومن کی روح نکلتی ہے یہ نفس، اور پھر آنکھ جھپکنے جتنا ہی وقت لگتا ہے کہ وہ جنتی فرشتے اس سے روح لیتے ہیں اور جنت کے رومالوں میں اسے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، 7ویں دروازے ایک ایک کر کے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر آسمان پہ اسے مرحبا کہا جاتا ہے اور آخر جنتی مہمان بنا دیا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ اس کی تلاش رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما۔ نفس مطمئنہ کا سادہ ترجمہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر 100% جو مطمئن ہوتا ہے اس کو اللہ نفس مطمئنہ عطا کرے۔ لیکن آج سوچیے، ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری فوٹنگ کیا ہے، میں کون سے نفس کو پال رہا ہوں۔ ایک شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، مقام دی ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لو ڈیزائرز کی طرف چلا گیا۔ ایک شخص کو اللہ نے حسن دیا ہے، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زائل کر کے نالی میں پھینکنا پسند کرتا ہے۔ وہ سوچے میں کس نفس کے پیچھے لگا ہوا ہوں؟ کیا نفس مطمئنہ ہے؟ نفس لوامہ تو مر گیا نا، کیونکہ سوچ نہیں آتی کہ کتنا گناہ ہے۔ جس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہوگا اسے یہ سوچنا تو چاہیے کہ اگر میں ہی قیامت کو پسند نہ آیا تو کیا بنے۔ اس نفس کے آداب جو ہیں جس کے بارے میں آپ نے بھی گفتگو سنی، مجھے اور آپ کو سمجھنے چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، اس نفس کی اصلاح کے لیے اس نفس کے پیدا کرنے والے سے مدد مانگی۔ یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اللہ ذوالجلال کی رحمت نہیں آئے گی، اس کی مدد نہیں آئے گی، اس کی توفیق نہیں آئے گی، اس سے مانگی۔ کیسے مانگے؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سننے دعائیں سکھائی۔ آپ 3 دعائیں کر لیں، اچھا سا غسل کریں، وضو کریں، دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ کی تعریف کریں، درود پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ میں نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ مجھے ایسے دل سے پناہ دے دے جس میں تیرا خوف نہ ہو، ومن علم لا ينفع، اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے جس کا نفع ہی نہ ہو۔ علم ہو اور بے نماز، علم ہو اور جھوٹا، علم ہو اور دھوکہ، یہ کیسے جمع ہو گئے؟ اللہ ایسا علم نہیں چاہیے جس کا نفع نہ ہو۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اللہ ایسے نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو سیر ہی نہیں ہوتا۔ اتنی نعمتیں، اتنی عطائیں اللہ کی، پھر بھی رونا، پھر بھی واویلا کرنا، پھر بھی شکوے کرنا، پھر بھی شکایات کرنا، اس نفس سے انسان جو ہے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا کیا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ایسے نفس سے بچا مجھے جو سیر ہی نہیں ہوتا۔ وَمِنْ عَيْنِ اللَّهِ تَدْمَعَ، اللہ آنکھیں تو دی ہے تو نے بڑی خوبصورت، میرے مالک مجھے ایسی آنکھوں سے اپنی پناہ چاہ دے۔ اے اللہ تو اپنی پناہ دے دے جن آنکھوں میں اتنی حیا نہیں، ان کو رونا نہیں آتا، پتھر ہو گئی ہیں، تیرے خوف سے وہ بہتی نہیں ہے، اللہ تیرے دین کے لیے وہ جاگتی نہیں ہے، اللہ حرام سے وہ محفوظ نہیں ہوتی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جہنم میں جانا تو بڑی دور کی بات، اللہ ان آنکھوں کو قیامت کے دن آگ دکھائیں گے ہی نہیں۔ اللہ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے، اللہ کی راہ میں نکلی۔ وعین غضت عن محارم اللہ، اور تیسری وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھ کے جھک جاتی۔ میں اور آپ بھی سوچیں، یہ پورا مہینہ جو پچھلا گزرا، اس پورے مہینے میں میری آنکھ سے کتنے آنسو نکلے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے تو رونا آیا ہوگا کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، بس جی کیا کریں، بس جی لٹ گئے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ ایک آنسو بھی اگر میری اور آپ کی آنکھ سے نکلا ہے پچھلے مہینے تو یاد رکھنا یہ مکھی کے سر جتنا آنسو پوری جہنم کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ ختم۔ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک مہینہ نہیں، صرف 8 دن کی میں بات کرتا ہوں۔ سوچئے پچھلے 8 دن میں ایک رات بھی میری آنکھوں نے جاگ کے گزاری کہ میں اللہ کا دین پڑھ لوں، سمجھ لوں،
تہجد پڑھ لوں، دعا کر لوں، استغفار کر لوں، حالات کیسے ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کر لوں، مسلمان پریشان کتنے ہیں ان کے لیے میں اللہ سے دعائیں کر لوں ایک رات۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدھی آدھی رات ڈرامے دیکھے ہوں ان آنکھوں نے، فلمیں دیکھی ہوں، اپنی خواہشات کی تکمیل کی ہو، لیکن اس آنکھ نے اللہ کی رضا کے لیے رات گزاری ہے تو ذرا سوچئے ہم کہاں کھڑے۔ عین غضت عن محارم اللہ، تیسری وہ آنکھ قیامت کو جہنم نہیں دیکھ پائے گی، اللہ دکھائیں گے نہیں جہنم کی آگ، جو حرام چیزوں سے بچ جاتے۔ 8 دن کی بات نہیں کرتا، میں 4 دن پہ آ جاتا۔ پچھلے 4 دن میں دیانتداری سے اپنے آپ سے پوچھئے کتنے ڈرامے دیکھے۔ یہ جو مصیبت اس وقت وارد ہو چکی ہے امت پہ، یوٹیوب کے نام پہ، گوگل اور فیس بک پہ نام سے، کون ہے مجھے یہ بتائے کہ کیا اس نے قرآن اتنا پڑھا جتنی فیس بک دیکھتا ہے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے اپنے باپ سے۔ وہ لوگ ایک ایک دن میں قرآن کم کر لیتے۔ کہا بیٹا جس طرح 5 گھنٹے تم فیس بک پہ بیٹھتے ہو نا، وہ قرآن پہ بیٹھتے 5 گھنٹے قرآن ختم ہو جاتا۔ آئیے اپنے نفس کی اصلاح کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی، اگر جہنم سے بچنا ہے تو اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس کا پہلا ادب یہ بتایا ہے، اس نفس کی اصلاح کے لیے مدد اللہ سے طلب کیجئے، دعا کیجئے۔ اللہم قنی شر نفسی، اللہ میری شر جو میرے نفس میں ہے اللہ تو مجھے اس سے بچا، اے اللہ میرے نفس کی شر سے مجھے بچا۔ وَعْزِمْ لِي عَلَيَّ أَرْشَدَ أَمْرِي، اے اللہ میرے نفس کو وہ بات سمجھا جو سب سے اچھی ہے میری زندگی اور آخرت۔ وَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، اللہ میرے وہ بھی گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے، جو کر رہا ہوں، اللہ جو خفیہ کیے، جو ظاہری کیے۔ وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا عَمِدْتُ، اللہ میں نے بھول کے گناہ کیے، یہ جان بوجھ کے کیے، میرے مالک میرے سارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اللہ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ اصلاح کرے گا۔ نفس کا دوسرا حق یہ ہے، اس کے ساتھ جہاد کی۔ سوچ میں پڑ جائیں گے یہ کافر تھوڑا ہے، یہی تو سمجھ ہے آج معاشرے کے اندر کہ ہم ہر ایک کو کافر سمجھ کے لڑتے ہیں۔ نہیں، جہاد کے 13 مراتب ہیں، اس میں پہلے 4 مرتبے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اس لیے امام ابن القیم فرماتے ہیں 13واں مرتبہ جو ہے جہاد کا وہ تلوار اٹھانا ہے کافر پر، اور اللہ کے رسول نے 13 کے 13 مرتبوں کا جہاد کیا۔ مجاہدۃ النفس علی تعلم الہدى والحق، جہاد کیسے نفس سے ہوگا؟ سب سے پہلے اس نفس کو علم سکھاؤ، ہدایت کا تعارف کرواؤ، حق کی پہچان کرواؤ اس نفس کو، یہ ہے مجاہدہ نفس کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ والمؤمن، اور مومن وہ ہے، افضل المؤمنین احسنهم اخلاقا وخلقا، سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ وافضل المہاجرین من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، ہجرت یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، سب سے بہترین ہجرت یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دو، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے تم انہیں چھوڑ دو، ترک کر دو۔ وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اور سب سے افضل جہاد یہ ہے تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرو کہ نفس کو منواؤ تمہیں یہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے جو اس کے رسول نے کہا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ اعلی تعلم الہدى والحق، دین سیکھو، حق کی پہچان کرو، ہدایت سے متعارف ہو جائیے۔ اس کا دوسرا درجہ یہ ہے علی العمل بما تعلم من الہدى والحق، صرف عبارتیں، کتابیں، ڈگریاں نہیں، اس پہ عمل بھی کرو۔ یہ مجاہدۃ النفس کا دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ علی الدعوۃ، مجاہدۃ النفس علی الدعوہ الی الہدى والحق، عمل کرنے کے بعد تڑپ ہونی چاہیے، ذوق آنا چاہیے کہ یہ خیر میں اپنے بھائیوں تک بھی پہنچاؤں،
یہ میں دنیا کے کونے کونے تک، جس طرح دنیا میں بروکر اپنا سامان بیچنے کے لیے سمندروں میں بھی سفر کرتا ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی جاتا ہے، نہ رات کو دیکھتا ہے نہ دن کو دیکھتا ہے، دین کا سچا اور محب جو ہے طالب، اس کی غرض ہوتی ہے مجھے سمندروں اور دریاؤں میں بھی جانا پڑے، ہواؤں اور فضاؤں میں بھی جانا پڑے، میں دین کی دعوت دینے کے لیے جاؤں گا۔ سید المرسلین کے صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ مجاہدۃ النفس علی المشاق وتحملها فی سبیل اللہ، نفس کے ساتھ چوتھا مجاہدہ یہ ہے، اس راستے سے نکلنے والوں کو تکلیفیں آتی ہے، برداشت کرنی پڑے گی، تحمل کرنا پڑے گا، ٹالریٹ کرنا پڑے گا۔ سید المرسلین کو کتنی تکلیفیں آئیں، صحابہ کو کتنی تکلیفیں آئیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس سے بڑی بھی بدبختی ہو سکتی ہے کیا کہ نبی کو لوگ کہہ رہے ہیں آ کے، دشمن جو ہیں کہ یہ نعوذ باللہ فراڈ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے فراڈ۔ ایک کہتا ہے اعدل یا محمد، انصاف کرو، فرمایا إِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر میں بھی انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرے گا؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کبیدہ خاطر نہ ہوا کرو اگر تمہیں کوئی بات کو کہہ دے، اس لیے اگر تم سچے محب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحیح بخاری کی روایت کو یاد رکھا کر، حق کا پیغام لے کے جو بھی اٹھا ہے الا عودیہ، اس کی دشمنی ضرور ہوگی۔ یہی بات ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، بلکہ جب یہ کہا ایک وقت آئے گا مکے والے آپ کو نکال دے، اللہ کے رسول نے تعجبانہ انداز میں پوچھا اب مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے آج تک نیکی کی ہے، میں نے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا، اب مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے؟ کہاں، کاش میں اس وقت ہوتا، ورقہ کہہ رہے، اور میں آپ کا مددگار ہوتا، لیکن اس سے پہلے فوت ہو۔ یقین کر لیجئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ ذو الجلال فرماتے کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس جنوں میں سے، اور وہ ہوتے شیطان ہیں انسانی شکل میں اور جنوں کی شکل۔ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، جہاں اللہ کے پیغمبر آتے ہیں انہی شہروں کے چودھری جو ہے أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا بِهَا، وہی دشمن ہوتے ہیں، اور کس طرح کی دشمنی؟ لوگوں کا اعتماد توڑنے کے لیے کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کچھ کہا مکے والوں نے، لوط اور نوح علیہم السلام کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ اس لیے پریشانی کی بات نہیں، اس کا مجاہدہ جب میں اور آپ کریں گے، اس کی اصلاح ہوگی، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا جو عبداللہ ابن عباس کرتے، گالی دی انسان نے، غلام سے کہا جلدی کرو اس کو کھانا پیش کر، انسان پریشانی میں ہو تو تبھی گالی دیتا ہے نا، شاید سفر سے آیا ہے بھوک لگی۔ یحییٰ بن معاذ گالی دی کسی نے، مسکرا دی، ساتھ بیٹھنے والا کہتا ہے بزدل ہو، فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر گالی کا جواب میں نے گالی سے دینا تو میں نے پھر دین کو پڑھا۔ یہ ہے نفس کی۔ ابو ذر کو گالی دی، کچھ بولنا چاہ رہے تھے، کہا بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا، مسکرا کے کہتے ہیں 100 بھی دے دو گے تو میں ایک کا جواب نہیں دوں گا۔ نیک لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ فلاں فلاں تمہاری باتیں کر رہا ہے، کہتا اچھا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ بغیر پیسے لیے بھی کوئی کپڑے دھو دیتا ہے، ان دھوبیوں کو تو دعائیں دینی چاہیے، لوگ تو پیسے لے کے کپڑے دھوتے ہیں، تمہارے اجر کا باعث، تمہارے گناہوں کے دھلنے کا سبب، ان کو دعائیں دیا کرو۔ بلکہ مثقفین تو یہ کہتے ہیں جو خواہش کا غلام بن جائے، غلام ہو گیا نا تو غلاموں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے نا، تو اگر کوئی ایسا غلامی کرتا ہے تو آپ پھر بھی اچھا برتاؤ کرو، غلاموں سے بھی اچھا برتاؤ کرنے کے حکم، اس پہ ظلم کرنے کے تو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ تیسرا حق یہ ہے اس نفس کی پاکیزگی کا خیال کیجیے، یہ نفس پاک کیسے ہوگا؟ فکری پاکیزگی، قلبی پاکیزگی، لسانی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی اور ماحولیاتی پاکیزگی۔ فکری پاکیزگی کیا ہے؟ میرے دماغ کے کسی دریچے میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں شرک کروں، میں ریاکاری کروں، سوچ کبھی یہاں نہیں آنی چاہیے کہ میں کسی کو نقصان دوں، یہ فکر کو پاک کیجیے۔ یہ جب پاکیزہ ہوگا تمہاری زندگی میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک لذت ہی لذت آ جائے۔ فکر پاک کیجیے، زبان کو پاک کیجیے،
اس زبان کو صرف خیر کے لیے استعمال کیجیے. لا يستقيم ایمان